جالیر جیل کے بریک ہونے پر کوئی بات کریں گے اور نہ ہی جیل سے فرار ہونے والے ہزاروں قیدیوں پر، بلکہ ہم بات کریں گے صرف اور صرف اس افسوسناک واقعے کے دوران بیہائنڈ آف دا سین جو کچھ ہو رہا تھا، وہ کیا ہو رہا تھا، وہ کیا پلاننگ ہو رہی تھی، وہ کیا سازش ہو رہی تھی، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جبکہ خود اس افسوسناک واقعے کو لے کر جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری کا یہ کہنا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے جیل کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا تھا، جیل کی دیواریں ٹوٹ چکی تھی، گر چکی تھی، جس کی وجہ سے جیل سے قیدیوں کو فرار ہونے کا موقع ہاتھ لگا اور وہ فرار ہو گئے۔ جبکہ خود وزیر داخلہ ضیاء النجار کا یہ کہنا ہے کہ جیل سے قیدی جیل کی دیوار ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں بلکہ مین گیٹ سے فرار ہوئے ہیں، جن کے ان دونوں وزیروں کے بیانوں میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیلوں کے وزیر اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وزیر داخلہ ضیاء النجار اسے ایک سازش، ایک پلاننگ کا اور منصوبہ بندی کا نتیجہ بتلا رہے ہیں۔ دونوں میں سے کس کا موقف درست ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر اس واقعے کی کوئی آزادانہ اور شفاف طریقے سے انکوائری کروائی گئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب اس واقعے کے دوران بیہائنڈ آف دا سین کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کون سی سازش پر عمل درآمد کروایا جا رہا تھا۔ جیل میں بہت ہی اہم قسم کے ملزمان جو ہے وہ قید میں رکھے گئے تھے، اس میں خود ارمغان قریشی کے والد کامران اصغر قریشی بھی شامل ہیں، جس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں کہ وہ کہاں ہیں، جیل میں ہیں یا کہ وہ بھی ٹر گئے ہیں، اڑ گئے ہیں یوگنڈا یا پھر ایتھوپیا پہنچ چکے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن سب سے بڑھ کر مورو سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابقہ ڈی ایس پی پولیس باز محمد سیال ان کا بیٹا کہاں پر ہے، جنہیں ڈیفینس کے علاقے سے پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ کیا یہ جیل کو توڑنے کا افسوسناک واقعہ، جیل پہ حملہ کروانے کا افسوسناک واقعہ محض جو ہے وہ خود ڈی ایس پی ریٹائرڈ باز محمد سیال اس کے بیٹے کو ٹھکانے لگانے کے لیے تو نہیں کروایا گیا؟ کچھ شکوک و شبہات اس طرف بھی جا رہے ہیں اور کچھ خفیہ اداروں کی رپورٹیں بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں اس وقت گردش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی خود پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اتنا بڑا واقعہ ہوا، دنیا کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جیل بریک ہونے کا اور ہزاروں کی تعداد میں قیدیوں کے فرار ہونے کا۔ اس سے پہلے فرانس میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا، جہاں جیل کے ٹوٹنے کے بعد ہزاروں قیدی جو ہے فرار ہو گئے تھے۔ کتنے سال سے کس کیس میں تھا؟ آپ کس کیس میں تھا؟ اور آپ ٹھیک ہے۔ 302 میں تو کوئی بھی نہیں نا، 302 میں نہیں، سارے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگے؟ یہ ڈبل سروے بولے کیوں بھاگے؟ کیوں بھاگے ہو؟ بھاگے ہو ابھی پورا جیل میں تقریباً کتنے بندے تھے اندر؟ 7,000 7,000 بھاگے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ یہاں پہ صرف یہ 4 بندے ہیں یا کچھ اور بھی بندے ہیں؟ کچھ اس گوٹ کے ہیں، وہ جو اس گوٹ میں چلے گئے۔ اچھا، تقریباً اس طرف یوسف عارفانی گوٹ میں کتنے؟ یہاں ہیں، وہ یہاں ہیں، اچھا، باقی جن کے گھر ہیں وہ اپنے گھر کو۔ تو ابھی پولیس آئے تو کیا آپ واپس جائیں گے؟ آپ کی مرضی، اب اگر دو ہی تو سر پورا جیل نکلا ہے۔ نہیں، ہماری مرضی تھوڑا ہی ہے، ہم کوئی سرکار تھوڑا ہی ہے بھائی جان۔ ادھر دلدل آیا ہوا، پورا دیوار ہوا چھیل کے ہاں۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ہاں۔ نعرہ لگا کے پورا جیل پر گیٹ توڑ کے پورا جیل خالی ہو گیا۔ اچھا، دیوار ٹوٹا ہے،
दीवार टूटने के बाद आप निकले हो, दलदला आया, दलदला जेल तोड़ के नहीं भागे हो, दीवार टूटा है लांडी जेल का। हाँ? बाहर ना है टूटो जेल तोड़े वास्ते हाँ, जेल टूटो है ना तो सजो। अच्छा देखो केजीएफ सब दरवाजा तोड़े को भगा हाँ ठीक है के तो चाहिए मुलाकात है चाहे मुलाकात नरशेला આગળ બતાયું हाँ મેના થયા અચન को उन्हीं जो खुदा खुदा કર્યું અચ્છો મિલન દાચો મુકા हाजी आप ये देख रहे हैं, ये जो 4 कैदी यहाँ पे अभी खुद ही बैठे हुए हैं, ये यूसुफ आरफानी गोट का इलाका है। यहाँ ये जितने भी मकीन खड़े हैं सारे यूसुफ आरफानी गोट के हैं। इनके ऊपर घेरा डाल के खड़े हुए हैं कि हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है, फायरिंग तो चल रही है रोडों पे, लेकिन पता ये चल रहा है, इनका कहना ये है तकरीबन कोई 7,000 कैदी भागे हुए हैं। अभी जो ये 7,000 कैदी भागे हुए हैं, ये कहाँ इनको मिलेंगे? 4 तो ये खुद ही इस एरिया के, इस इलाके के यहाँ पे बैठ गए, ये वापस जाने के लिए। के बाद दुनिया का ये दूसरा बड़ा वाकया बन चुका है, मरीर डिस्ट्रिक्ट जेल कराची से हजारों कैदियों का फरार हो जाना। इतना बड़ा वाकया हुआ और उस वाकये के बावजूद जेलों के आईजी काजी नज़ीर का कोई अता पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है, वाकये के वक्त वो कहाँ थे, मौका वारदात पर क्यों नहीं पहुँचे, उनका कोई बयान सामने क्यों नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ जेलों के जो डीआईजी हैं कराची रेंज के हसन सैतो पहुँचे और ख़ुद मरीर जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं अरशद शाह वो मौजूद थे, ख़ुद मरीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी काशिफ अब्बासी पहुँच चुके थे, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार पहुँच चुके थे और डीआईजी ईस्ट जो है ख़ुद उस्मान गनी सिद्दीकी सबसे पहले वहाँ पहुँच गए थे। इसके अलावा ख़ुद लेकिन जो न पहुँचे वो सिर्फ और सिर्फ काजी नज़ीर, जिनकी ये अव्वलीन जिम्मेवारियों में शामिल है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बिहाइंड ऑफ द सीन क्या, लेकिन इससे पहले मैं ये बात करता चलूँ कि सिंध की जेलें जो है वो उनकी दीवारें जो हैं वो रेत की दीवारें जो हवा के एक मामूली झोंके से कभी भी गिर सकती है। इसकी ताज़ा तरीन जो मिसाल है खुद मलीर जेल की जो दीवार गिरी है या जो बताया गया है खुद जेल के वज़ीर अली हसन ज़रदारी की तरफ से, तो वो तो यही ज़ाहिर होता है कि ज़लज़ला आया मलीर के इलाके में, कोई किसी का मकान तो नहीं गिरा लेकिन जेल की पुख्ता मजबूत तरीन दीवारें ज़रूर गिर गई, जिसके नतीजे में हज़ारों कैदी वहाँ से फ़रार हो गए। अब सक्खर जेल जो है वो पिछले महीने उस वहाँ से एक कैदी फ़रार हो गया था। मैंने रिपोर्ट की थी लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ, न तो जेलों के वज़ीर पर कोई असर हुआ, न जेलों के आईजी पर कोई सख्ती की जाए, कोई एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल किया जाए, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उसके नतीजे में उसके बाद क्या हुआ कि ख़ुद आईजी जेल और ख़ुद उनके डीआईजीज़ में झगड़ा हो गया, गालम गलोच का तबादला हुआ और वीडियो तक वायरल हो गया। उसके बाद जो है वहाँ के डीआईजी ने कंप्लेंट भी की, उसके बावजूद जेलों के वज़ीर अली हसन ज़रदारी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। उससे भी बढ़कर जो है मीरपुर ख़ास जेल में जो है 17 मार्च को एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था कि किस तरीके से आसिफ अली ज़रदारी के दस्तरास उनके कारोबारी पार्टनर ग़ुलाम कादर मरी ने अपने बदतरीन मुखालिफ जो कि जेल में कैद करवाए गए हैं, सलामत लाखों को कत्ल करवाने के लिए जो है वो 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी और जेल में कैदी एक मुलजिम को कैदी बनाकर भिजवाया गया था ख़ुद गंवर मरी को, और उसने वहाँ 2-3 और कैदियों को के साथ में मिला दिया था ख़ुद यासीन मरी और गनी मरी को, ताकि इस सलामत लाखों को कत्ल किया जा सके। वो तो बाद में टेलीफोन टेप हो चुके थे एजेंसी के हाथों, जिसके नतीजे में वो कत्ल की वारदात ना हो सकी, साजिश नाकाम बनी। तो जेलों में तो कुछ भी हो सकता है। और अभी ये जो जेल ब्रेक करवाई गई है, इस ब्रेक करवाने की भी ख़ास वजह है कि ब्रेक करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिटायर्ड डीएसपी बाज मोहम्मद सियाल और उनका बेटा जो कि इस जेल में थे, उन्हें रास्ते से हटाना था, उन्हें कत्ल करना था। जेल से फ़रार करवाने के दौरान उन्हें जो है वो एफसी के हाथों या रेंजर के हाथों या पुलिस के हाथों गोलियां मारकर रास्ते से हटा के काम तमाम करना था। ये इत्तलाआत
اس وقت گردش کر رہی ہے، گرچہ اس کی تصدیق خود جیل پولیس بھی نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ای زون کی پولیس کر رہی ہے، لیکن کسی خفیہ ادارے کی رپورٹ میں ضرور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے ملیر جیل کے بریک ہونے کو لے کر۔ اب یہ میں اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ویڈیو اس وقت جو آپ ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ قید دیا تھا، کھول ادھر دکھاؤ، قیدی ہو کتنے عرصے سے ہو؟ کتنے عرصے سے ہو؟ بتا رہے بڑوا قیدی پکڑ لیے ہم نے جو جیل سے بھاگے تھے ابھی۔ ملیر جیل بھاگی تھا نا، نیچے اترو اسے، نیچے اترو۔ یہ تین یہ تین ہے، میرے صاحب نے پکڑے کتنے؟ تین، یہ تین ادھر لے آؤ، ادھر لے آؤ، اور بھی ان کو بھی لو، ان کو بھی لو۔ گاڑی کیا یہ سارے جیل توڑ کے آئے، یہ صاحب نے پکڑے۔ پنجے پکڑے مجھے۔ یہ آپ لوگ نے سن بھی لی آوازیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک پولیس اہلکار ہے، یہ معلوم نہیں کہ ڈسمس ہے یا نہیں۔ اسے کیسے اطلاع ملی کہ جیل بریک ہو رہی ہے، جیل ٹوٹنے جا رہی ہے، جیل سے قیدی فرار ہونے جا رہے ہیں؟ یہ اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں موقع پر پہنچا ہے اور قیدیوں کو پکڑ کر جو ہے خود سکھن تھانے کے حوالے کر رہا ہے۔ اس کی یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اس سے یہ اطلاع کیسے ہوئی؟ یہ یہاں پر کیسے پہنچے؟ یہ وہ شکوک و شبہات جو کہ بہت عجیب و غریب قسم کے اور بہت خوفناک سوالات کو اس وقت جنم دینے کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی جو ہے امام بخش زرداری نے ہی باز محمد سیال ڈی ایس پی اور اس کے بیٹے کو جو ہے خود کراچی ڈیفنس کے علاقے سے گرفتار کیا تھا، پکڑا تھا اور اسے منگو پیر تھانے کے حوالے کیا تھا، جبکہ دونوں باپ بیٹوں کے پاس ضمانتیں تھی، ضمانت قبل گرفتاری ان کی تھی، حفاظتی ضمانتوں پر تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں پکڑ کر لے گئے، جھوٹے مقدمات میں ان کو گرفتار کر لیا اور ان پر یہ الزام ہے کہ مورو میں جو ہے وہ وزیر داخلہ کے گھر کو آگ لگانے کے واقعے میں یہ ملوث ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اصل کہانی کیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو زمین پر قبضہ کیا ہے خود وزیر داخلہ نے، اس زمین کا معاملہ ہے اور وہ کیس کورٹ میں ہے اور اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ خود ڈی ایس پی باز محمد سیال کے حق میں آ رہا ہے۔ اس فیصلے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہی خود اس سے حراست میں لیا گیا ہے تاکہ ان سے بارگیننگ ہو سکے، تاکہ انہیں ڈرایا دھمکایا سکے کہ وہ اپنے اس کیس سے وڈرا ہو جائے، ورنہ ان کے خلاف غلام حسین انڑ کی طرح جو ہے وہ سینکڑوں جھوٹے مقدمات درج کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ باز نہیں ہے تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خوفناک سازش تیار کروائی گئی تھی کہ جیل لے جا کر جو ہے اسے جیل میں جو ہے وہ سلامت لاکھوں کی طرح سے جو ہے وہ اسے بھی قتل کروایا جائے، جس کے بعد جو ہے یہ ملیر جیل کے ٹوٹنے کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جسے خود جیلوں کے وزیر ایک حادثہ قرار دے رہے ہیں، زلزلے کو بنیاد بنا کر، لیکن خود وزیر داخلہ جو ہے ضیاء النجار اسے حادثہ نہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، پلاننگ کہہ رہے ہیں، منصوبہ بندی کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں منصوبہ بندی؟ خود جو پولیس کانسٹیبل ہے امام بخش زرداری، وہ کس کا بندہ ہے؟ اسے کس کی عاشقی حاصل ہے؟ کیا وہ خود علی حسن زرداری کا بندہ ہے، اس کی عاشقی حاصل ہے، یا کہ خود وزیر داخلہ ضیاء النجار کی انہیں آشیرواد حاصل ہے، یا پھر سندھ پولیس کے آئی جی کی؟ کسی کی تو اس کو آشیرواد حاصل ہے کہ اتنا اب تک جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ کس طریقے سے جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں کو پکڑ کر جو ہے وہ سکھن تھانے کے حوالے کر رہا ہے۔ عدیل شاہ وہاں سے چو ہیں، حالانکہ خود ملیر جیل جو ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے حدود میں آتا ہے۔ اگر قیدی پکڑ بھی لی تو سکھن تھانے کے بجائے وہ انہیں جو ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن ان کی ڈیوٹی کس نے لگائی اور انہیں کون سا الہام ہو گیا تھا؟ کہاں سے خبر آئی تھی کہ
ملیر جیل ٹوٹنے جا رہا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ شکوک و شبہات کو جنم دینے کا باعث بن رہے. کیا ان سوالوں کے جوابات جو ہے خود آئی جی سندھ دینا پسند کریں گی؟ کیا ان سوالوں کے جوابات خود وزیر داخلہ ضیاء النجار دینا پسند کریں گے؟ کیا انہی سوالوں کے جواب جو ہے وہ جیلوں کے آئی جی قاضی نذیر دینا پسند کریں گے، جیلوں کے ڈی آئی جی حسن سیتو دینا پسند کریں گے، یا پھر سب سے بڑھ کر جو ہے خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی ہے عثمان غنی صدیقی اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ کوئی تو جواب دے اس کا، کیونکہ اس جواب میں ہی جو ہے وہ اصل حقیقت مضمر ہے. اسی جواب میں وہ سازش مضمر ہے جس سازش کے تحت جو ہے اپنے راستے کے سب سے بڑے کانٹے باز محمد سیال کو ہٹانا تھا، اس سے خاموش کرنا تھا، اسے اس کے منطقی انجام ان کی نظر میں پہنچانا تھا. حالانکہ وہ رائے حق کے مسافر ہیں، ان کی زمین پر قبضہ ہوا ہے. ان کا گناہ جرم یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اس وقت سرگرم رہنما بن چکے ہیں موروں میں. ان کی مقبولیت میں دن پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کٹک رہا ہے، اس لیے وہ وزیر داخلہ ضیاء النجار کو کٹک رہا ہے. اس وقت سندھ کی سیاست جو ہے وہ بالکل جرم میں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کبھی گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں 9 مئی کی طرح سے کہ اپنے مخالفین کو اس میں پھنسایا جا سکے، اور اپنے مخالفین کو اس میں پھانس دیا. ایک طرف نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہے غلام مرتضیٰ جتوئی، ان کے بھائی مسرور جتوئی کو، تو دوسری جانب جو ہے خود تحریک انصاف کے موروں کے رہنما جو ہے خود ریٹائرڈ ڈی ایس پی باز محمد سیال اور ان کے بیٹے کو، اور تیسری طرف خود جی ایس سندھ قادر مخسی گروپ کے بے گناہ ورکروں کو. اور اب تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مرنے والا جو ہے عرفان لغاری جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف تھی، انہوں نے کلاشن کوف چھینی تھی پولیس والوں سے. مرے ہوں پر بھی 100 درے مارنے سے یہ لوگ گریز نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ کافروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. یعنی کہ اندازہ آپ لگائیں. تو یہ جو ملیر جیل کا واقعہ ہے وہ میں نے ناظرین کا خلاصہ پیش کر دیا، اس کا اصل پس منظر میں نے بیان کر دیا. لیکن یہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ جیل پولیس اور خود کراچی پولیس اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں. وہ اسے جو ہے بالکل جیلوں کے وزیر جو ہے وہ علی حسن زرداری کے بیان کو لے کر جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے، اور یہ جو ہے وہ زلزلے کے نتیجے میں جو ہے وہ جیل کی دیواروں پر شگاف پڑ گیا تھا، اور جیل کی دیواریں جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے قیدی جو ہے وہ بآسانی فرار ہو گئے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے آئی جی جیل قاضی نذیر جو ہے بڑے ترنگ میں جو ہے وہ اپنے دفتر سے نکلے، اور ان کا بھانجا جو ہے وہ جیلر ہیں، مصباح ابڑو رہتے ہیں خود سینٹرل جیل کراچی میں. ان سے ملنے جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں جو ہے وہ پولیس گارڈ کے قریب رکے، اور ایک گارڈ کا نام ہے شامیر، اس کو کہتا ہے شیمیل ان کو بلاتا ہے، اور ان کو 5000 روپے دیتے ہیں انعام کے طور پر، اور کہتے ہیں کہ دشمنی مہنگی پڑے گی، جن لوگوں نے دشمنی کی تو ہم دشمنی نبھائیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لے کے دکھائیں گے. یہ کہہ کے جو ہے وہاں سے مسکراتے ہوئے ترنگ میں چلے گئے. سب کو پتا ہے کہ قاضی نذیر کا ٹسل، قاضی نذیر کا تنازع، قاضی نذیر کا جھگڑا کس سے ہے؟ ڈی آئی جی حسن سیتو سے ہے. ان تک یہ میسج کنوے کرانا تھا، اور میسج کنوے کروانے کے لیے ہی اس کانسٹیبل جو ہے وہ شامیر کو 5000 روپے انہوں نے دیے آئی جی نے، خوش ہو کر صرف قاصد کا رول پلے کرنے پر. پیغام اس تک پہنچا دیا ڈی آئی جی تک. اور کیا پیغام تھا؟ کیا پیغام یہی تھا کہ 2 دن بعد جو ہے ملیر جیل جو ہے وہ بریک ہونے جا رہا ہے، یا پیغام کچھ اور تھا؟ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دینے کا باعث بن رہا ہے. اور خود سب سے بڑا جو سوال ہے وہ امام بخش زرداری کا ہے، جو قیدیوں کو پکڑ کر جو ہے وہ سکن تھانے کے حوالے کر رہا ہے. اسے کیسے اطلاع ملی کہ جیل ٹوٹنے جا رہی ہے، جیل ٹوٹے گی اور قیدی بھاگیں گے؟ وہ کس ہدف کو لے کے، کس مشن پر وہاں موجود تھا؟ ان کا مشن کیا تھا؟
پہلے ہی جو ہے وہ ڈیفینس سے جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کر جو ہے وہ باز محمد سیال اس کے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے. تو کیا اب دوبارہ بھی کچھ کرنے آئے تھے کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی حساس ادارے کی رپورٹ میں بڑا شد و مت کے ساتھ اس کا ذکر ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر کسی کو ہمارے ان اطلاعات سے، پجارن جی کی جو اطلاعات ہیں، کوئی ان پر جو ہے اعتراض ہو، سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، یہ کیا سرائیوں پر مبنی ہے، یا یہ صرف اگر مگر پر ہے، یہ چھنڈو خانے کی خبر ہے، سنی سنائی خبر ہے، شرنگیزی ہے، یا کسی کی دل آزاری ہے، یا کسی کو کردار کشی کے لیے کی جا رہی، تو خدا را اسکرین پر ہمارا نمبر ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، میسیج بھجوائیں، وائس میسیج، ٹیکسٹ میسیج. ہم آپ کا موقف من و ان اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے. یقین جانیے ہمارے پروگراموں کا مقصد کسی کی بھی کردار کشی نہیں، محض حقائق کو منظر عام پر لانا ہے، صرف حقائق کو. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.